حضرت عبد القادر جیلانی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ماں کے سامنے کہتے ہیں اماں آج میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اماں مجھے عنایت کر دے۔ ماں رو کر کہتی ہے بیٹا کیا مانگنا چاہتے ہو، بولو بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وعندہم الکتاب، کتاب کا مالک میں ہوں، لیکن ویثبت من یشاء، اللہ فرماتا ہے جو یہ میرے بندے کہتے ہیں میں وہ کر دیتا ہوں، جو میرے بندے کہتے ہیں وہ میں کر دیتا ہوں۔ تو پھر یہ تو عام ولی کی بات ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہی عرف و اعلیٰ ہے، آپ کی تو عظمت ہی بڑی بلند ہے۔ اللہ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی ہیں، اللہ نے آپ کو جو مرتبے عطا فرمائے ہیں، جو آپ کو بزرگی عطا فرمائے ہیں، کائنات میں اللہ نے کسی ولی کو یہ مقام نہیں عطا فرمایا۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں جنگل میں جا رہا تھا، میرے سامنے ایک بیل آ جاتا ہے، میں بیل کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، بیل کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، بیل میری طرف مڑ کر دیکھتا ہے، کہتا ہے عبد القادر جیلانی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ نے زندگی تو اس لیے نہیں دی ہے کہ تم سیر سپاٹے کرتے پھرو، تم اس زندگی کو کیوں ضائع کر رہے ہو۔ سنو یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر جیلانی تم کو خدا نے ان کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا، تم کو خدا نے بیکار میں پیدا تو نہیں کیا۔ یہ انسان پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیل کے منہ سے اتنی بات سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، جو چیخ و پکار کرتے روتے ہوئے بھاگتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، ماں کی گود میں سر رکھ کر سوب روتے ہیں۔ ماں سینے سے لگاتی ہے، پوچھتی ہے اے عبد القادر بیٹا کیا ہوا، کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے تو، تجھے رونے کی کیا وجہ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ماں کے سامنے کہتے ہیں ماں آج میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اماں مجھے عنایت کر دے۔ ماں رو کر کہتی ہے بیٹا کیا مانگنا چاہتے ہو، بولو بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی کیا مانگتے ہیں ماں سے۔ آج دنیا میں لوگ روتے ہیں، مانگتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے لیے روتے ہیں، ماں کے سامنے روتے ہیں، باپ کے سامنے روتے ہیں، تو دنیاوی چیزوں کے لیے روتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ لیکن عبد القادر جیلانی کس بات کے لیے رو رہے ہیں، کہتے ہیں ماں میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا بول کیا مانگنا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ بیٹا بولتا ہے، عبد القادر جیلانی بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ماں میں مانگنا چاہتا ہوں مجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اے میری ماں میں چاہتا ہوں اپنی زندگی کو اللہ رسول کے راستے پر قربان کر دوں، میں لوگوں کو دین خود بھی سیکھوں اور دنیا کو دین سکھاؤں، خود بھی قرآن پڑھوں اور لوگوں کو قرآن سکھاؤں۔ لوگ تو دنیاوی چیزوں کے لیے روتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی ہاتھ باندھ کر ماں سے کیا مانگ رہے ہیں، اماں مجھے اجازت دے، میں اللہ رسول کے راستے پہ اپنی جان کو اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے۔ جب ماں نے بیٹے کا جذبہ دیکھا، جب ماں نے بیٹے کی اس محبت کو دیکھا، رو کر سینے سے لگایا۔ ماں رو کر کہتی ہے بیٹا آج اچانک یہ کیا معاملہ ہو گیا، آپ روتے ہیں اور آپ سارا واقعہ وہ جو جنگل والا تھا وہ سارا کا سارا ماں کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں، کہتے ہیں ماں آج مجھے ایک بیل ملا، میں بیل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہاں تک بھی سیرت نگار نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بیل کی دم کو پکڑا تھا، جس وجہ سے بیل نے پیچھے مڑ کر کہا اے عبد القادر جیلانی تمہیں اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا نا، تمہیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آج ہم سارے لوگ
دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہم اس نقطے کو سمجھ پائے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اما آج مجھے بیل نے یہ بات کہی ہے۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں اندر گئی، جا کر جناب سسکتی جناب آہیوں کے ساتھ 80 دینار پکڑے، بیٹے کی ہتھیلی پر رکھ دیے، فرمایا بیٹا یہ لو، جاؤ اللہ کے دین کے لیے نکل پڑو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دینار لیے اور 40 دینار اپنی ماں کے حوالے کر دیے، فرمایا اماں میرے لیے اتنے کافی ہیں، میں بغداد کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اب ہمارا میل قیامت کو ہی ہو۔ ہائے اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس ماں کے سامنے اس کا بیٹا 7-8 سال کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے ماں ہو سکتا ہمارا میل اب قیامت کو ہو، اس سے پہلے ہمارا میل نہیں ہو سکتا، اب ہم جا رہے ہیں۔ کیونکہ ولی تو ولی ہوتا ہے، ولی کھڑا زمین پہ ہوتا ہے لیکن نگاہ عرش پر ہوتی ہے، نگاہ لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ ولی تو ولی ہوتا ہے۔ ماں جب بیٹے کی یہ جملے سنتی ہے تو چیخ اٹھتی ہے۔ آخر کار ماں نے ودا کیا اپنے بیٹے کو اور ان 40 دیناروں کو شیخ عبد القادر جیلانی کی بغل کے نیچے کپڑے میں آپ کی قمیض کے اندر سی دیے، فرمایا بیٹا یہ لو اور دھیان سے جانا، اپنا خیال رکھنا، لیکن یاد رکھنا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماں کے یہ جملے تھے۔ بیٹا چلتا ہے، راستے میں ایک قافلہ ملتا ہے جو بغداد کی طرف جاتا ہے، آپ اس قافلے میں مل جاتے ہیں۔ وہ چلتا چلتا قافلہ ایک جنگل میں جب رات کا اندھیرا ہوا، اچانک ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آیا، قافلے نے اوپر آ کر اٹیک کر دیا، سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آتا ہے آ کر عبد القادر جیلانی سے پوچھتا ہے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہاں میرے پاس بھی ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ آپ فرماتے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری بغل کے نیچے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ بچہ ہے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اس نے دوسرے کو بدلا کہ یہ بچہ کیا بول رہا ہے۔ وہ بھی آتا ہے، پوچھتا ہے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ میری بغل کے نیچے۔ وہ بھی سوچتا ہے یہ تو بچہ ہی مذاق کر رہے ہے۔ وہ دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا آتا ہے پوچھتا ہے، وہ تیسرا آتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے۔ آپ اسی طرح حتیٰ کہ سارے کے سارے ڈاکو آپ سے پوچھتے ہیں، آپ یہی فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ میری بغل کے نیچے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ عجیب بچہ ہے جس کو کوئی خوف نہیں ہے، جس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ اسی طرح سارے باروں بار اسی طرح پوچھتے ہیں، لیکن آپ کے جملے وہی ہوتے ہیں۔ ڈاکو کا سردار پوچھتا ہے سارے قافلے کو لوٹ لیا؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم نے سب کو لوٹ لیا۔ اس نے کہا کوئی ایسا تو نہیں رہ گیا جس سے کچھ لوٹا نہ ہو؟ انہوں نے کہا ایک بچہ ہے جو 7-8 سال کی عمر کا ہے، لیکن جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ہم سے مذاق کرتا ہے کہ میری بغل کے نیچے 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے اسے بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا، آپ کو بلایا گیا، پیش کیا گیا، ڈاکو کا سردار کہتا ہے بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس کچھ ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہیں۔ کہنے لگا کہاں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری بغل کے نیچے ہیں۔ وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو اس کی بغل کو چیک کیا جائے۔ جب انہوں نے چیک کیا تو نیچے دیکھا کہ 40 دینار سیتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا 40 دینار ہے۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے اے بیٹا جب تیری جیبوں کی تلاشی لے گی، تیرے سارے جسم کو تلاشی کیا گیا تو کچھ نہ ملا، تو کیوں بار بار کہہ رہا تھا میری بغل کے نیچے ہیں؟ کیوں تو اپنا بھید کھول رہا تھا؟ یہ 40 دینار تو بچا سکتا تھا۔ لیکن کمال جملے تھے عبد القادر جیلانی کے۔ آپ فرماتے ہیں سردار میں کیا کرتا، مال تو بچ سکتا تھا لیکن ایمان نہیں بچتا تھا۔ مال تو بچ جاتا لیکن ایمان نہیں بچتا تھا، مال تو بچ جاتا لیکن ایمان نہیں بچتا تھا۔ بس میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو کا سردار ہکا پکا رہ جاتا ہے، قریب ہو کر پوچھتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکو کو سردار جب اتنے جملے سنتا ہے پاؤں سے لے کر سر تک کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اپنے دل و دماغ پر کہ یہ کیا، یہ تو اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ رہا
ہم تو اپنے خدا کے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم تو اپنے خدا کا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ جس خدا نے ہمیں قرآن میں کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ہم اس خدا کا وعدہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ بس اتنی بات تھی کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے بیٹا، آج ہم تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں طائب ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے جتنی بھی زندگی میں گناہ کی اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ سے ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، آئندہ سے ہم کبھی جناب چوری نہیں کریں گے۔ ڈاکو کا سردار دوسرے ڈاکو کو کہتا ہے جلدی کرو، جتنا مال لوٹا ہے سارا کا سارا مال ان کے حوالے کر دو، جن سے لوٹا ان کو مال واپس کر دو، آج سے ہم طائب ہوتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولی تو ولی ہوتے ہیں۔